تسلیم کرتے ہیں. یہی ٹرانسلیشن یہ احمد رضا بریلوی صاحب فرماتے ہیں جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. انہوں نے اس لفظ کو تبدیل نہیں کیا. امام کے معنی سمجھتے ہیں. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا نامہ دائنے ہاتھ میں دے دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور داغے کے برابر بھی ان کا حق نہ دبایا جائے گا. یعنی ذرا برابر بھی ان پہ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. ہر ایک آدمی کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ خوشی سے پڑھیں گے اور ان کا کوئی حق نہیں دبایا جائے گا. کوئی زیادتی کوئی ظلم نہیں ہوگا. وہ کامیاب ہے. اب قرآن مجید کے اندر دو قسم کے اماموں کا ذکر ہے. میرے محترم ناظرین سامعین ذرا توجہ سے سنیں. امام بنانا اللہ کا کام ہے. امام اللہ بنائے گا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ جناب رسالت مآب کی نیابت کے لیے کون شخصیت موزوں ہے. صحابہ کرام میں قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ بتانا تھا تو جناب ختمی مرتبت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. وہ میں آج پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. اس آیت کے ساتھ یہ ضرور رسول اکرم کی حدیث ساتھ رکھیں. حضور نبی کریم کا ارشاد گرامی ستفترق هذه الامه على 73 فرقة. ان قریب یہ میری ملت اسلامیہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹے گی. 72 دوزخ میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. کل میں عرض کر چکا ہوں شرح فقہ اکبر کے پہلے پیج کے اوپر تفریق بین المسلمین کے عنوان سے حضور نے کہا ہے باوجود اس تاکید کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو, یہ تاکید تھی. پھر تاکید مزید ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے بعد آیت نمبر 104 اور 105 کو پڑھیں. 105 آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. تم اگلی قوموں کی طرح, اگلے لوگوں کی طرح, نصارہ اور یہود کی طرح تم بینات کے آ جانے کے بعد اختلاف نہ کرنا, فرقے نہ بننا. جس طرح وہ عذاب کا شکار ہوئے تم بھی عذاب کی نظر ہو جاؤ گی. جناب ختمی مرتبت نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیت کو پیش کر کے تاکید کی, تاکید مزید. خبردار اس یہودیوں کے 71 فرقے بنے, ایک ناجی 70 ناری, اور نصارہ کے 72 بنے, ایک ناجی اور 71 ناری, اور میری امت کے 73 بنیں گے, ایک ناجی 72 ناری. تو جب ناری 72 ہیں تو یہ فرقے بنانے والا کون ہے؟ نبی کریم نے نہیں بنائے. یہ فرقے بنانے والے امام ہوتے ہیں. یہ ہر فرقے کا امام ہے. امام کے بغیر فرقہ نہیں بنتا. تو میرے محترم ناظرین و سامعین رسول اکرم کا یہ ارشاد فرمانا یقینی بات ہے. ہم جب اپنی حالت کو دیکھتے ہیں اور مسلم امت کی تاریخ پڑھتے ہیں تو فرقہ بندی نظر آتی ہے اور ایک فرقہ دوسرے کے ساتھ لڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حقیقت میں اللہ اور رسول کے فرمان کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. اگر ملت مسلمہ سنجیدگی کے ساتھ اس پیغام پر عمل کرتی, یہ اعلان جو رسول پاک نے کیا تھا, خبردار بڑی قیمتی اور بڑی وزنی 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, اگر تم نے تمسک رکھا تو گمراہ نہیں ہوگی, پارٹی بازی نہیں ہوگی, فرقہ واریت نہیں ہوگی.
یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے حج کا آخری خطبہ بہت میدان عرفات کا اینڈ یہاں پر کیا تھا. یہ آپ کی وصیت اور نصیحت تھی آخر میں. اور جب آپ یہ فرما چکے کہ میں دو قیمتی اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب آپ نے یہ فرمایا میدان عرفات میں، تو میدان عرفات میں ہمارے برادران اہل سنت نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ آپ کا پہلا اور آخری مکمل حج تھا، اور یہ خطبہ عرفات کا یہ حج کا مین آئٹم تھا. مین آئٹم یہاں پورے حاجی جمع ہوتے ہیں، اور حضور کا خطبہ ایک تاریخی خطبہ تھا. اس کے اینڈ پر آپ نے یہ جملے کہے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتا ہوں، اگر تم تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ جملے جب آپ نے کہہ دیے تو پھر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمارے بھائیوں نے تفسیر در منصور میں، علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر اتقان میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی. پہلی مرتبہ جب آپ آخری خطبہ ارشاد فرما کے آخری جملے کہہ چکے، انہوں نے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی تکمیل کی سند آ گئی. اس کے 9 دن بعد 18 ذی الحج کو تو یہاں اسلام تھیوری کے اعتبار سے حلال و حرام، سچ اور جھوٹ، نیکی بدی، عدل اور ظلم، تمام احکام کا نزول یہاں مکمل ہوتا ہے. تو ایک قانون کی حیثیت قرآن مجید کے مکمل ہونے کی ایک سند اتر رہی ہے کہ یہ قرآن مجید تمہاری ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کتاب سے ساتھ تمسک رکھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا دامن تھام لینا. قرآن اور اہل بیت دونوں تمہارے ہادی ہیں، دونوں کی اتباع واجب ہے. پھر یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم. 9 دن کے بعد میدان غدیر خم میں پھر اللہ تعالی کی طرف سے جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تو یہ آیہ مجیدہ وہاں اتری. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل اور قانون، یعنی اللہ کی طرف سے جو قانون بنی نوع انسان کے لیے مرتب ہوا وہ قرآن ہے، اس کی تکمیل ہو گئی. یہ اس مکمل ہونے کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آج دین کامل ہو گیا. لیکن اس کا دوسرا پہلو کہ یہ کتاب بولتی نہیں، اس کے ساتھ کوئی ہادی بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہونا چاہیے جو اللہ کی مشیت کے مطابق رسول اکرم کے وصال کے بعد اگر کوئی الجھن ہو جائے تو اس کتاب کے مطابق وہ ہمیں ہدایت دے سکے. تو اس سلسلے میں امام کی ضرورت ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام 2 قسم کے بتا رہا ہوں. اس وقت میں نے غدیر نہیں پڑھنا، غدیر آئندہ کسی تقریر میں آئے گی. صرف یہاں یہ چیز بتانا مقصود ہے میرے بھائیوں کہ رسول اکرم نے یہ اعلان مکے میں کیا، پھر 9 دن کے بعد 18 ذی الحج کو آپ نے غدیر خم کے میدان میں بھی اعلان کیا. وہاں پر امیر المومنین کا بازو پکڑ کے آپ نے دکھایا جس کا میں مولا ہوں، علی مولا ہے. پھر ساتھ یہ فرمایا، پورا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں. میرے محترم ناظرین و سامعین، میں جو بیان کر رہا ہوں آپ کو، سلسلہ گفتگو یہ ہے کہ امام 2 قسم کے قرآن نے اعلان کر کے بتا دیا. اس لیے رسول اکرم پر واضح تھا کیونکہ رسول اکرم نے خود غلط اماموں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا. آپ نے بڑی تشویش کا اظہار کر کے یہ فرمایا تھا
इन्नी अखाफु अला उम्मती अइम्मतल मुज़िल्लीन, मुझे अपनी उम्मत के ऊपर खौफ है गुमराह इमामों के मुसल्लत होने का। और कुरान मजीद भी पुकार के कह रहा है वजअलना मिनहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार व यौमल क़यामत ला युनसरून व अतबानहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन व यौमल क़यामत हुम मिनल मक़बूहीन, कि हमने उन लोगों को इमाम बनाया है जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और गलत इमामों को थाम लिया, तो जिन्होंने गलत इमाम थामे हमने उनको इमाम ही रहने दिया, लेकिन ये वो इमाम है, लीडर हैं, दोजख में ले जाने वाले, दोजख की दावत देने वाले, और क़यामत के दिन इनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। इस दुनिया में भी हमने उनके पीछे लानत लगा रखी है, और क़यामत के दिन बुरे हाल लोगों में से होंगे। सूरह कसस की आयत नंबर 41 मैंने पढ़ी है 41, कि ये गलत इमाम, तो रसूल अकरम जानते थे कि मेरे बाद भी कुछ गुमराह इमाम आएंगे। और फिर जो आपने ये ऐलान फरमाया मदीने की पहाड़ी पर कि तुम्हारे घरों के अंदर फितने गिर रहे हैं, तो हजूर ने तंबीह की कि खबरदार एक दूसरे की गर्दन न मारना। फिर यहां पर रसूल अकरम ने ये इरशाद फरमाया, देखो सतकूनु मिन बादी फितनतुन, मैं देख रहा हूं कि अनकरीब तुम्हारे दरमियान फितने पैदा होंगे, तुम फितनों का शिकार होगे। तो याद रखो फ़इज़ा कान ज़ालिका फ़ल्ज़िमू अली इब्न अबी तालिब फ़इन्नहु फ़ारूक़ुन बैनल हक़्क़ि वल बातिल, याद रखो तुम फितनों का शिकार होगे जब तुम्हारे दरमियान फितने खड़े हो जाएं, तुम एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो जाओ, तो इस बात को याद रखना कि अली का दामन थाम लेना। जब फितने उठे तो अली के जमाने में उठेंगे, अली मौजूद होंगे, तुम अली का दामन थाम लेना। फ़इन्नहु फ़ारूक़ुन बैनल हक़्क़ि वल बातिल, वो हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामईन, ये सिलसिला गुफ्तगू इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अब थोड़ा वक्फा है ब्रेक का। नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तो जो सिलसिला गुफ्तगू जारी था वहीं से आगे बात को चलाना चाहता हूं। ये क्लियर है कि जनाब खत्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की फिक्र थी। जब ये फिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब फितने बपा हो तुम में, फसाद बपा हो जाए मिल्लत में, यानी इंतशार वाक़े हो जाए, इख्तलाफ की वजह इतनी संगीन हो जाए कि तलवार एक दूसरे के खिलाफ उठ जाए, तो खबरदार फिर उस वक्त देखना कि अली कहां पर है। अली का दामन थाम लेना। फ़इन्नहु फ़ारूक़ुन बैनल हक़्क़ि वल बातिल, अल हक़्क़ु मा अलिय्यिन व अलिय्यु मा अल हक़्क़, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। जिधर हक जाएगा अली उधर जाएगा। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामईन, इस नुक्ते को याद रख लें। जब मिल्लत इस्लामिया में जब आप देखते हैं और तारीख आपको बताती है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के जमाने में फितने खड़े हुए, तो हजरत अली का उसमें कसूर नहीं है। हजरत अली हक पर हैं, वो कुरान के साथ हैं। अब उनके मुखालिफीन, जैसे कल मैंने आपको पिछले तकरीर में आपको बताया था कि हजूर का इरशाद गिरामी हजरत अली से मुखातिब होकर आपने फरमाया कि इन्नल उम्मत सतगदिरु बिकबादी, अनकरीब मेरे बाद उम्मत तुझसे गद्दारी करेगी। व अंता अलल हक अंत तईशु अला मिल्लती व तुक्तल अला सुन्नती, तू तो मेरी मिल्लत पर जिंदगी गुजारेगा और मेरी सुन्नत पर तुझे कत्ल किया जाएगा। अंता अलल हक अंता अलल हक। तो हजूर अली अलैहिस्सलाम को भी वार्निंग दे रहे हैं कि आपके साथ ऐसा होगा, और मिल्लत मुस्लिमा को भी तंबीह कर रहे हैं कि खबरदार अगर तुम्हारे दरमियान फितना खड़ा हो जाए तो फिर अली को थाम लेना। रसूल अकरम ने अपनी ड्यूटी अदा कर दी, हक अदा कर दिया तबलीग का, और आपने नजारत का काम किया, आगाह कर दिया कि होने वाले खतरात और आने वाले फितनों में तुम्हारा इलाज क्या होगा। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामईन,
یہ تفسیر جو میں آپ کے سامنے میں کنز الایمان پیش کر رہا ہوں، اس پر آیت کو یوم ندعو کل